مریم نواز کی جانب سے جاپان کا 5 روزہ دورہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز کی جاپان کو پنجاب میں ہائیبرڈ کاروں اور اس کی اسمبلنگ کے حوالے سے مختلف کمپنیز کو دعوت دی گئی ہے۔ عمران صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو؟ دیکھیں زینب، جو خبریں آ رہی ہیں اگر تو وہ واقعی سچ ہیں اور اس طرح سے جاپانی جو سرمایہ کار ہے وہ پنجاب میں اسپیشل اکنامک زونز میں اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک گیم چینجر ہوگا۔ اگر پاکستان میں کاروں کی اسمبلنگ کی بات کریں نا، تو ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں جاپان کی جو کمپنیاں، یہاں پہ 3 کمپنیاں ہیں جاپان کی جو گاڑیاں بناتی ہیں، تو وہ ایک طرح سے بناتی نہیں، صرف اسمبلنگ ہی کرتی ہیں۔ اس طرح سے مینوفیکچرنگ کو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب اگر جو یہ بات ہو رہی ہے مینوفیکچرنگ کی ہائیبرڈ کاروں کی، تو اس میں یہ ہوگا کہ جاپانی ٹیکنالوجی یہاں آئے گی، لوگوں کے لیے مواقع ہوں گے، اور پھر جاپانی گاڑیاں اگر پاکستان میں بنیں گی تو یہاں پہ لوگوں کو اچھی اور سستی معیاری گاڑیاں سستی ملیں گی، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جاپان کے حوالے سے جو مریم نواز نے دوسرے شعبوں میں بھی کیا ہے، وہ ڈیری کے حوالے سے ان کی بات ہوئی ہے، پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے یہ امید کی جانی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ واقعی پنجاب میں ہو جائے تو اس کے واقعی دور رس نتائج نکلیں گے۔ دیکھیں پہلے صرف یہ تھا کہ چین جو ہے وہی صرف یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اور ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ اب جاپان اور جاپانی ٹیکنالوجی کو ویسے بھی آپ دیکھیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اگر صفائی ستھرائی کے حوالے سے اب یہ جو خبریں ہیں، کیونکہ ذیشان رفیق جو وزیر بلدیات ہیں پنجاب کے، وہ بھی ساتھ ہیں مریم نواز کے، تو ان کی طرف سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی ستھرا پنجاب کے لیے جاپانی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اور جاپان کی طرز پہ یہاں صفائی کی جائے گی۔ تو جاپان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو صاف ستھرے ترین ہیں، تو اگر اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی صفائی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ بالکل، انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کا فائدہ تو بہت ہوتا ہے، یقین اور امید بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے 5 دن کا یہ بڑا سود مند ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 16 کروڑ کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ شاید 16 کروڑ خرچ جو ہے وہ کیا گیا ہے اس دورے کے لیے، اور کافی بڑا وفد جاپان گیا ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو ہمیں بہت گین ہوگا جس کے لیے ہم نے 16 کروڑ روپے خرچ کر لیے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ میں آپ کے اس سوال پہ بھی آتا ہوں، لیکن ایک بات جو پچھلے سوال سے نتھی ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ہارون اختر خان صاحب جو ہیں، جو وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں 7 کارساز کمپنیاں جو ہیں مقامی سطح پہ گاڑیاں تیار کر رہی ہیں، لیکن اب 1200 سے زائد جو آٹو پارٹس ہیں ان کی مینوفیکچرنگ اور پرزوں کی تیاری جو ہے وہ یہاں ہو رہی ہے اب، لیکن اس میں دیکھیں پھر بھی پراپر پروڈکشن نہیں ہو رہی۔ اب اگر یہ سرمایہ کر آئیں گے تو ہارون اختر خان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ گیم چینج ہو جائے گی ساری، اور خطے میں دیکھیں اس سے بڑی تبدیلی آئے گی۔ اور آپ پاکستان میں کیونکہ یہاں پہ معاملات اس طرح سے کہ اگر پاکستان اچھی گاڑیاں بنا لے تو اس سے ہم ایکسپورٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ اب پوری مارکیٹ آپ کے لیے کھلی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جی مبینہ طور پہ 16 کروڑ، تو یہ دیکھیں یہ تو پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو اس دورے کے لیے 10 کروڑ کا کہا جا رہا تھا کہ 10 کروڑ پہ اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی کابینہ کے لوگوں کو لے کے جو ہیں گئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 40 کے قریب جو لوگ ہیں، 40 کے قریب وہاں پہ لوگ ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ وہ وہاں پہ کچھ سیر سپاٹا کرنے تو نہیں گئے۔ اگر واقعی پاکستان کو 10 کروڑ پہ، یا آپ کی بات سچ مان لی جائے 16 کروڑ پہ لگا کے اگر انویسٹمنٹ مل جاتی ہے 16 ارب ڈالر کی، اور یہاں پہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور یہاں پہ واقعی گاڑیاں بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں، دوسری ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ لیکن عوام پر بوجھ ڈال کر تو کوئی بھی سودا آپ کو لگتا ہے کہ سود مند ہو سکتا ہے؟ اگر ہم بات کریں مختلف صوبوں کی، ایون سندھ کی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی گئے ہیں اس طرح سے انٹرنیشنلی، اور انہوں نے کبھی بھی خزانے پر اس طرح سے بوجھ نہیں ڈالا۔ بات کی جا رہی ہے کہ وفد بہت بڑا تھا، چھوٹے وفد کے ساتھ بھی جایا جا سکتا تھا۔ سندھ، بلوچستان اور یہ جتنے بھی وزرائے اعلیٰ ہیں انہوں نے مراد علی شاہ اپنے پلے سے گئے تھے، وہ بھی ظاہر ہے، گنڈا پور علی امین گنڈا پور سب لیکن خزانے پر اتنا بڑا بوجھ ڈالتے۔ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اتنے بڑے وفد سے واقعی ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا وفد نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے واقعی اتنے زیادہ، یہ دورے اس طرح سے نہیں ہوتے کہ لوگ منہ اٹھا کے چلے جائیں۔ دیکھیں دوروں کے لیے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، وہاں پہ میٹنگز طے ہوتی ہیں،
ہو سکتا ہے کہ یہ سب مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہے، چیف سیکرٹری ساتھ ہیں، مختلف سیکرٹریز ہیں، منسٹرز ہیں، تو اگر ان تمام شعبوں میں آپ نے وہاں پہ تعاون حاصل کرنا ہے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ آنی اور چیزیں آنی، تو پھر تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تنقید اس وقت بنتی ہے کہ اگر اس سارے دورے سے کوئی نتیجہ نہ نکلے، لیکن اگر نتیجہ نکل آئے تو پھر تو یہ اچھا ہے، پھر تو کوئی اس میں ارج نہیں۔ لیکن عمران صاحب، پنجاب کے کور ایشوز کیا ہیں اس وقت؟ پنجاب کے کور ایشوز چینی ہے، بے روزگاری ہے، ایجوکیشن ہے، الیکٹریسٹی۔ ہمارے پاس تو بہت سارے اور مسائل ہیں جن پر کام کرنا ضروری ہے۔ اب جو غریب آدمی ہے اس کو بڑے بڑے پاور پلانٹس تو نہیں چاہیے، غریب آدمی تو دیکھتا ہے اس کی جو بیسک نیڈ ہے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 16 کروڑ روپے ایسے بجٹس پر خرچ کریں گے۔ زینب، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک 16 کروڑ روپے کا فگر کنفرم نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ جتنے آپ نے ایشوز گنوائے ہیں وہ سب اگر روزگار کے مواقع آتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کی غربت دور ہوگی، ان کو پیسے ملیں گے، تو یہ مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جائیں نا، جاپان والے خود آ جائیں یہاں اور کہیں جی تسی آئے نہیں، لو اسی آپ آ گئے۔ آپ کو ضرورت ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں چل کے پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز کا جو 5 دورہ تھا جاپان میں، یہ کتنا سود مند ہوگا آگے جا کے۔ جو بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں، جو ہائیبرڈ کاروں کی تیاری اور اسمبلنگ کے حوالے سے جو کمپنیز کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، اس کے آگے جا کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں؟ عمران صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو؟ دیکھیں زینب، جو خبریں آ رہی ہیں اگر تو وہ واقعی سچ ہیں اور اس طرح سے جاپانی جو سرمایہ کار ہے وہ پنجاب میں اسپیشل اکنامک زونز میں اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک گیم چینجر ہوگا۔ اگر پاکستان میں کاروں کی اسمبلنگ کی بات کریں نا، تو ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں جاپان کی جو کمپنیاں، یہاں پہ 3 کمپنیاں ہیں جاپان کی جو گاڑیاں بناتی ہیں، تو وہ ایک طرح سے بناتی نہیں، صرف اسمبلنگ ہی کرتی ہیں۔ اس طرح سے مینوفیکچرنگ کو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب اگر جو یہ بات ہو رہی ہے مینوفیکچرنگ کی، ہائیبرڈ کاروں کی، تو اس میں یہ ہوگا کہ جاپانی ٹیکنالوجی یہاں آئے گی، لوگوں کے لیے مواقع ہوں گے، اور پھر جاپانی گاڑیاں اگر پاکستان میں بنیں گی تو یہاں پہ لوگوں کو اچھی اور سستی معیاری گاڑیاں سستی ملیں گی، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جاپان کے حوالے سے جو مریم نواز نے دوسرے شعبوں میں بھی کیا ہے، وہ ڈیری کے حوالے سے ان کی بات ہوئی ہے، پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے یہ امید کی جانی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ واقعی پنجاب میں ہو جائے تو اس کے واقعی دور رس نتائج نکلیں گے۔ دیکھیں، پہلے صرف یہ تھا کہ چین جو ہے وہی صرف یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اور ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ اب جاپان اور جاپانی ٹیکنالوجی کو ویسے بھی آپ دیکھیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اگر صفائی ستھرائی کے حوالے سے اب یہ جو خبریں ہیں، کیونکہ ذیشان رفیق جو وزیر بلدیات ہیں پنجاب کے، وہ بھی ساتھ ہیں مریم نواز کے، تو ان کی طرف سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی ستھرا پنجاب کے لیے جاپانی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اور